بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سے دعا صبحیہ کا درس نمبر 28 سے 28 ہیں جی۔ اس میں دعا صبحیہ کا جو ہے اللہم 14 ہے، ان میں سے آج چوتھا اللہم شروع ہو رہا ہے۔ 3 اللہم نے 3 پیراگراف ختم ہوا ہے دعا کا، اور ابھی چوتھا پیراگراف آج کے درس سے شروع ہو رہا ہے۔ تو وہ چوتھا پیراگراف یہ دعا صبحیہ کا ہاں جی۔ اللہم انی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی انزل بک حاجتی وَإِنْ قَصُرَ عَنْهُ رَائِي وَضَعُفَ عَنْهُ عَمَلِي وَافْتَقَرْتُ إِلَىٰ رَحْمَتِكَ وَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الْأُمُورِ يَا شَافِيَ الصُّدُورِ كَمَا تُجِيرُنِي مِنَ الْبُحُورِ أَن تُجِيرَنِي مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ وَمِنْ دَعْوَةِ الصُّبُورِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُورِ۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے کچھ چیزوں سے پناہ مانگے ہیں اور کچھ چیزیں مانگے ہیں۔ تو اس میں بندہ کی کمال عاجزی کا بھی مظاہرہ ہے، عز و انکسار کا بھی، فخر کا بھی، اللہ کے تعالیٰ کے حضور میں 100% احتیاج کا حلیہ سے دعا کمال عاجزی اور خضوع و خشوع پر مبنی دعا ہے۔ تو اس میں جو ہے اس دعا کے اللہم انی انزل بک حاجتی ہاں جی آگے وَإِنْ قَصُرَ عَنْهُ رَائِي وَضَعُفَ عَنْهُ عَمَلِي، کوشش کروں گا یہاں تک کہ آپ کو توضیح پیش کر لوں ہاں جی۔ تو اللہم انی انزل بک حاجتی، فی الحال یہاں تک کا توضیح دے دوں۔ تو اللہم یہ پہلی دعا ہے، دعا کا پہلا حصہ ہاں جی، اس اللہ چوتھے پیراگراف میں سے اللہم یعنی اے اللہ پروردگارہ، انی اللہم انی یعنی بے شک میں، اس میں ان کا معنی بے شک بتحقیق کے معنی میں ہے، اور یا جو ہے ضمیر ہے میں کے معنی میں۔ اللہم اے اللہ پروردگارہ بے شک میں، اللہم انی انزل بک حاجتی، انزلو جو ہے عربی صرف کے لحاظ سے صیغہ متکلم ہیں، جو ہے فعل مضارع معروف اسباب افعال سے، انزلہ ینزلو انزالن سے جو ہے انزلو ہے، اور اس کا معنی اتارنا، کم کرنا، گٹھانا، یہ معنی کیا ہے۔ یہ اس باب سے باب افعال سے لے آئیں تو انزلہ ینزل انزالن سے اتارنا، کم کرنا، گٹھانا۔ اور اس کا 3 حرفی ثلاثی ہو تو نزل ینزل نزولا، اترنا، خود اترنا، باؤ وغیرہ کم کرنا، بہاؤ وغیرہ کسی چیز کا کم ہونا، یہ معنی کیا۔ تو عذاب جب بولتے ہیں نزل بالقوم ہاں جی، جب باغ کے ذریعے سے اس کو متعدی بتا دے ہیں، نزل بالقوم کا معنی کیا ہے؟ اس کے معنی مہمان بننا، نزل بالقوم کے معنی کسی کا مہمان بننا، یہ معنی ہے۔ تو یہاں دعا میں جو ہے انزل بک ہے ہاں جی، تو انزل بک کا پھر یہاں کیا معنی کو باقی سے متعدی بنا ہے انزل بک، تو میں تیرے درگاہ میں، یا اللہ میں تیرے درگاہ میں، تیرے حضور میں، یہاں پر معنی پیش کرتا ہوں ہاں جی، اتارتا ہوں تیرے درگاہ میں۔ تو یہاں جو اتارنے کا معنی یہاں مناسب نہیں ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہاں پر پیش کرنے کے معنی مناسب ہو رہا ہے، اسی سے مناسبت رکھتے ہیں۔ اتارنے کے معنی ایک چیز کو ایک جگہ پر پہنچاتے ہیں، پیش کرنے کے معنی بھی ایک چیز کو ایک جگہ پر پہنچاتے ہیں۔ تو اب اللہ انی انزل بک یعنی اللہ میں، بے شک میں جو ہے پروردگارہ، بے شک میں تیرے حضور میں ہاں جی، تیرے درگاہ میں پیش کرتا ہوں کیا چیز؟ حاجتی، حاجت میں بھی حاجت ایک الگ لفظ سے، یا جو ہے متکلم کا صیغہ، تو حاجت یعنی حاجت، یا جو ہے میں، میرے، میری کے معنی میں ہے، متکلم کی ضمیر ہے۔ حاجت کا معنی جو ہے یہ اس کا اصل لفظ ابھی الف کے ساتھ ہے، لیکن اصل میں واو کے ساتھ ہے، ہا واو جیم، اس کا اصل حروف اصلی ہے، مادہ ہا واو جیم سے ہے، واو پھر الف میں بدلا ہے، پھر حاجت ہوا ہے۔ حاجت اور حاجت اس کے مفرد حاجتن جمع حاجات ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ حاجت کا، حاجت میں اردو میں بھی حاجت بھی بولتے ہیں، مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں جی، تو اس معنی میں آتا ہے۔ حاجت کا اردو میں بھی حاجت کا معنی بھی کیا ہے لغت میں؟ ضرورت کا معنی بھی کیا ہے؟ ضرورت کی چیز کا معنی بھی کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ حاجت یعنی کہ غربت کا معنی بھی کیا ہے؟ غرض کا معنی بھی کیا ہے؟ القاموس الجدید نامی عربی لغت میں
حاجت کے یہ سارے معنی کے حاجت ضرورت ایک معنی، دوسرا معنی ضرورت کی چیز، تیسرا معنی غربت، چوتھا معنی غرض۔ مجھے اس سے کوئی حاجت نہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اردو میں استعمال ہوتی ہے ہاں جی۔ اور کبھی اس چیز کی مجھے حاجت ہے، نہیں اس چیز کی مجھے ضرورت ہے، ضرورت کی چیز ہے، یہ سارے معنی آتا ہے۔ تو اب یہاں پر ترجمہ کیا بنے گا؟ اللہم انی انزل بک حاجتی، تو اس کا ترجمہ پھر یوں بنے گا، اے اللہ پروردگارا، میں تیری درگاہ میں، تیرے حضور میں اپنی غربت و حاجت پیش کرتا ہوں۔ میں اپنی تیری درگاہ میں اپنی غربت و حاجت اور بے کسی جو ہے میں تیری درگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ پھر اس کا یہ معنی بن جائے گا۔ ہاں جی آخر فرماتے ہیں وَإِن قَصُرَ عَنْهُ رَأْيٌ، ہاں جی اللہم انی انزل بک حاجتی کا معنی تو ہو گیا، اے پر اللہ، اے پروردگار، میں تیری درگاہ میں اور یعنی تیرے حضور میں، دونوں ترجمے صحیح ہیں، اپنی غربت و حاجت پیش کرتا ہوں۔ انزل بک حاجت یعنی اپنی غربت، حاجت، ضروریات پیش کرتا ہوں۔ وَإِن قَصُرَ عَنْهُ رَأْيٌ، ہاں جی یہ واو اور کے معنی میں، ان جو ہے یہ ان کبھی ان اگر کے معنی میں آتا ہے، عربی زبان کو ان شرطیہ بولتے ہیں، کبھی ان اگرچہ کے معنی میں آتا ہے، تو اس کو ان وصلیہ بولتے ہیں، شرطیہ نہیں۔ تو ان جو ہے اگرچہ کے معنی میں، وَإِن ہاں جی اس کے معنی میں آتی ہے، اور اس کے لیے شرط و جزا کی ضرورت نہیں ہے عربی صرف کے لحاظ سے۔ تو وَإِن قَصُرَ عَنْهُ رَأْيٌ، قَصُرَ عربی زبان میں یہ فعل ہے، فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، ماضی معروف کا، قَصُرَ یقصر، ہاں جی قِصْرًا، اور قِصْرًا کے معنی کوتاہ، قط ہونا، قط کم ہونا، چھوٹا ہونا، ایک یہ معنی کہ ایک معنی قصر یقصر ان سے متعدی ہو تو مقصد سے ہٹنا، نشانے پر نہ پہنچنا، ایک یہ معنی کیا ہے۔ اور قصر ان کے معنی عاجز رہنا، عاجز ہاں جی بنانا، یہ معنی بھی ہے القاموس الجدید میں۔ تو یہاں دعا میں جو ہے مناسب ترجمہ عاجز ہونا، کوتاہ و قاصر ہونا مراد ہے۔ یہاں دعا میں جو ہے عاجز ہونا اور کوتاہ و قاصر ہونا، معنی ایک مطلب کو بیان کرنے میں قاصر ہونا، ہاں جی عاجز آنا، اپنی حاجتوں کو اللہ کے درگاہ میں پیش کرنے میں عاجز آنا، یہ معنی ہے۔ یہاں دعا میں یہ معنی زیادہ صحیح، عاجز ہونا، کوتاہ و قاصر ہونا۔ رائی جو ہے، رائی جو ہے ہاں جی رائی جو ہے، رائن اس کی جمع جو ہے آرا آیا ہے، اور اس کے معنی خیال، فکر، نظریہ، رائن کے معنی ہاں جی رائی میرے رائے کے معنی میں یا اضافہ ہو گیا ہے، اصل رائن ہے، اس کے معنی خیال، فکر، نظریہ، تجویز، مشورہ، نصیحت، یہ سارے معنی کیا ہے، لیکن یہاں دعا میں جو ہے فکر زیادہ مناسب ہے، فکر، خیال بھی اس میں آ سکتا ہے، میرا خیال، سوچ، ہاں جی کیونکہ سوچ وہی فکر ہی کے معنی میں ہے، تو یہ چیزیں زیادہ مناسب ہے۔ تو اس مقام پر جو ہے اس کی دعا میں وَإِن قَصُرَ عَنْهُ رَأْيٌ میں اگرچہ جو ہے سید خورشید عالم اور علامہ بشیر مرحوم نے رائے کو میری ہمت کا ترجمہ کیا ہے، وَإِن قَصُرَ عَنْهُ رَأْيٌ میری ہمت، جو کہ فکر کا لازمہ ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن لغت کے ترجموں میں جو دیکھا وہاں انہوں نے سب نے جو معنی کیا ہے اس میں لفظ ہمت نہیں ہے، تو لیکن انہوں نے اس رائے کا جو ہے لازمی معنی جو فکر اور سوچ ہے اس کے لازمی معنی ہمت، یعنی ہمت وہی سوچ کی ہمت ہے، ہاں جی سوچ فکر ہے جو اس کا لازمہ ہمت ہے، کام کرنے کا ارادہ ہو جاتا ہے، فکر جب اجازت دیتے ہیں، سوچ اجازت یہ چیز کرو، سوچنے کے بعد تو اس کا لازمہ پھر ہمت پہ آ جاتے ہیں۔ تو ان دو بزرگوں نے یہ مانا کہ میری ہمت، یعنی پھر ترجمہ انہوں نے یہ کیا کہ وَإِن قَصُرَ عَنْهُ رَأْيٌ اگرچہ میں اپنی حاجتوں کو اللہ اپنی ضروریات کو تجھے پیش کرنے سے میرے ہمت عاجز ہے، میرے فکر اور خیال اور سوچ جو میں اپنی تمام ضرورتوں کو تجھ تک پہنچانے میں اللہ میں عاجز ہوں، میں نہیں پہنچا سکتا ہوں، ہاں جی یہ توجیہ۔ تو ترجمہ وقت یہ ہو جائے گا اگرچہ میرے فکر و ہمت اسے پیش کرنے سے قاصر ہے، پھر یوں ترجمہ کیا یعنی وَإِن قَصُرَ عَنْهُ رَأْيٌ کا معنی یہ بن جائے گا، یعنی اگرچہ میرے فکر و ہمت اسے
اے اللہ تیرے حضور میں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اب کیوں قاصر ہے؟ چونکہ انسان جو ہے سراپا فقر و احتیاج ہے۔ تو یہ تھوڑا سا بند کی طرف سے ہاں جی تجمہ ہٹ کر قاصر ہے، اپنی فکر و سوچ اپنی حاجات پیش کرنے سے قاصر ہے کہ اللہ کے حضور میں کیوں کر قاصر ہے؟ چونکہ انسان جو ہے سراپا فقر و احتیاج ہے، اور اسی کی حاجات و ضروریات بے نہایت ہیں انسان کے، اور اسے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ جو ہے میری ظاہری و معنوی سلامتی کے لیے کتنی چیزوں کا وہ محتاج ہے۔ اس لیے اس دعا میں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں اپنی حاجتیں اور ضروریات تیرے حضور و درگاہ میں پیش کرنے سے قاصر ہوں اور عاجز و ناتوان ہوں، اور تو بہتر جانتا ہے۔ ہاں جی اللہ سے یہ کہنا چاہتے ہیں تو بہتر جانتا ہے کہ میری دنیاوی و اخروی حاجات و ضروریات کیا کیا ہیں، کیونکہ انسان جو ہے محتاج ما سے یاد ہے اللہ میں اپنی حاجتیں جو ہے آپ کو لے کر تیرے حضور میں آیا ہوں، لیکن میں ایسا کمزور بندہ ہوں کہ اپنی حاجتوں کو بھی نہیں جانتا ہوں، میں اپنی حاجات اور ضروریات کو بھی پیش کرنے سے قاصر ہوں، لہٰذا تو خود جو ہے میرے حاجتوں سے آگاہ ہے، میرے حال احوال سے آگاہ ہے، تو خود جو ہے میری ان حاجتوں کو ضروریات کو پورا فرما، یہ مقصود ہے۔ اور آگے وضعف نامری دعا کا دوسرا حصہ ہے، اس میں ضعف یضعف ضعفن و ضعفن کے معنی کمزور ہونا معنی کہ، اور ضعفن و ضعفن کا معنی کمزوری یہ معنی ہے، لیکن اسی ذات پہ زیر دیتے ہیں ضعفن کے معنی دگنا جمع اضعاف آتا ہے القاموس الجدید لغت میں۔ ہاں جی نیٹ بخشیہ 365 کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے گوگل پلے اسٹور پر جا کر نیٹ بخشیہ 365 لکھیں، بالکل مفت اور فری دستیاب ہے۔